نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان اللہ کے رسول حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس آپ کا جو فاصلہ ہے یہ 1000 سال کا ہے ان کے درمیان، اور حضرت نوح کے جو والد ہیں آپ کے اور والد کے دادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے ستاروں کا جو علم تھا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے دیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا علم رکھنا یہ حرام ہے اور اس پر یقین کرنا یہ کفر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور نبی تھے، اور اس لیے انہیں یہ غیب کا علم اللہ نے اپنی عطا سے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا یہ علم، اس لیے وہ اس علم کو جانتے تھے۔ اس کے بعد یہ آپ کا ایک معجزہ بھی تھا۔ سب سے پہلے یہ میرے سامعین کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ سب سے پہلے جو قلم سے لکھنے کا کام تھا یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ پھر جو ہمارا لباس ہے، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے پہننے کا رواج شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے لباس ہوتا تھا لیکن وہ چمڑے کا ہوتا تھا۔ یہ جو کپڑا ہے نا، یہ لباس حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اسی طرح اسلحہ جو تھا جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ایجاد بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے رسول ہیں اور آپ پر 30 صحیفے اللہ رب ذوالجلال نے یہ نازل فرمائے ہیں۔ آپ کو آسمانوں میں اٹھایا گیا، ظاہری طور پر زمین پر آپ کی موت نہیں ہوئی، آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ اب بلند مقام کی طرف اٹھانے سے علماء کرام نے یہاں پر 2 معنی مراد لیے ہیں۔ ایک تو یہ لیا ہے کہ انہیں اللہ نے اپنا نبی بنایا، عام بندوں میں سے اپنا نبی چن لیا، اس لیے انہیں بلند مقام درجہ دے دیا۔ دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ ان ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے اسے بلند کر دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو یہاں پر اس آیت سے مراد درجہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اسے نبی بنایا تو اس لیے اوپر ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ اب اس حدیث پاک کے راوی حضرت کعب بن احبار، بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک متفق علیہ موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل تم میری روح تو ذرا قبض کر کے دکھاؤ۔ اس نے حکم بجا لایا اور آپ کی روح قبض کی اور واپس لوٹا دی۔ آپ جب زندہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھاؤ۔ آپ کو جہنم دکھائی گئی، تو اب جہنم جب دکھائی گئی تو جہنم کے دروازے پر مالک نامی فرشتہ جو داروغہ تھا جہنم کا، وہ بیٹھا تھا۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ نبیوں کا حکم جو ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا مالک نامی داروغے سے کہ جہنم کے دروازے کو کھولو۔ جہنم کا دروازہ کھولا گیا اور آپ اندر داخل ہوئے، جہنم کے اوپر سے گزرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت میں لے جایا گیا۔ آپ نے جنت کا دروازہ کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ اب جب بہت دیر گزر چکی تھی تو فرشتے نے عرض کی کہ حضرت ہم واپس چلتے ہیں۔
زمین کی طرف جہاں پر آپ رہتے تھے۔ تو اب ذرا سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنا علم اللہ نے دے رکھا تھا، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق سارے عمل کرتے رہے۔ جب فرشتے نے کہا کہ حضرت آپ واپس چلیں جہاں پر آپ کا مقام ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جناب آپ تو جنت جہنم کی سیر کرنے آئے تھے، تو آپ واپس چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی۔ اب اس وقت کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، تو ادریس نے کیسے پڑھی؟ دیکھیں قرآن لوح محفوظ پر موجود تھا، اور اللہ کے نبی کو یہ پاور دی تھی کہ وہ غیب کے ذریعے سے لوح محفوظ پر لکھے جانے والے کلام کو جانتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، اے اسرائیل تو جانتا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے؟ جی بالکل جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا؟ تو نے خود میری روح قبض کی ہے پھر لوٹائی ہے، میں نے ذائقہ چکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں چکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ جنت میں داخل ہوگا، جی لگائی ہے، قرآن کے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پھر کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ میں جنت میں داخل ہوا ہوں؟ جی آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ کیا میں جہنم پر سے بھی گزرا ہوں؟ جی میں آپ جہنم کے اوپر سے بھی گزرے ہیں۔ فرمایا اس لیے میں اب یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، واپس نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے میں پھر آیت پڑھی، فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میں نے روح بھی میری قبض ہو گئی، میں جنت میں گیا، جہنم کے اوپر سے گزرا، اور پھر میں اب جنت میں ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے وما ہم منہا بمخرجین، کہ اب یہاں سے جنتیوں کو تو نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ قرآن کے مطابق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کلام کے بعد ملک الموت کو فرمایا اے اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے بعد اپنے اس فرشتے اسرائیل کو فرمایا کہ میرے بندے ادریس نے جو کام بھی کیا ہے یہ میری مرضی اور منشا کے مطابق کیا ہے، اس لیے اب ادریس جو ہیں جنت میں رہیں گے۔ لہٰذا ظاہری طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کی موت زمین پر نہیں ہوئی بلکہ انہیں آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا۔ جہاں پر میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے بارگاہ میں جانا اور سفر کرنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جانا تو معجزہ ہے، واپس آنا بھی معجزہ ہے۔ حضور نے بھی تو جنت کو دیکھا تھا، جہنم کو دیکھا تھا، مشاہدات کیے تھے، لیکن واپس اپنے امتیوں کا خیال کرتے حضور واپس تشریف لے آئے تھے، وہاں نہیں رکے تھے۔ لہٰذا یہ حضور کا معجزہ تھا کہ میں اپنے امتیوں کو چھوڑ کر جنت میں رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی لچپال تھے، چونکہ وہ سید الانبیاء تھے، آپ واپس تشریف لائے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں یہی رہوں گا۔ انہوں نے بھی اللہ کی منشا کے مطابق سب کچھ کیا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سمجھنے کی، سننے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔